ایک پولیس آفیسر ہے پاکستان میں، میں نام نہیں لیتا، بہت آنیسٹ ہے، ڈیڈ آنیسٹ ہے. اس کو میں نے یہ عمل بتایا 6 بسم اللہ اور 5 سورتوں کا. اسے افسر ناممکن مشن دیتے ہیں اور وہ کہتا ہے ہمارے پاس 2 ہی چیزیں ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 6 بسم اللہ 5 صورتیں بس پڑھ کے پھر میں اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں اور مجھے یقین ہے میں وہاں جا کے ہاتھ رکھوں گا جہاں ہوگا. آپ کے ملک کے ISI کے ایک چیف تھے جنرل جاوید ناصر، ابھی بھی لاہور میں رہتے ہیں، زندہ ہیں، لاہور میں رہتے ہیں. یہ اس دور کی بات تھے جب یہ میجر جنرل تھے، بریگیڈیئر ہونے کی حیثیت سے یہ ڈیرہ نواز چھاونی میں تھے. اس کے بعد ان کی پروموشن ہوئی، یہ میجر جنرل بن گئے. یہ بات میں نے ان سے خود سنی. اب سنیے غور سے ذرا. کہنے لگے ہماری میٹنگ تھی ساہیوال میں. اس کے بعد میں نے ٹرین پہ بیٹھنا تھا اور میں نے جانا تھا پنڈی ہیڈ کوارٹر. ٹرین کا ٹائم، میرے ڈرائیور نے گاڑی جلدی بھگائی. ہم اسٹیشن پہ پہنچے تو ٹرین پہنچ چکی تھی. جب میں اپنی بوگی میں بیٹھا وہ فائل جو میں نے لے کے جانی تھی جلدی میں خود وہیں بھول آیا. اب میں پریشان کہ گاڑی تو چل پڑے گی. میں نے کہا اچھا تو ٹھہر جا، تو بھاگ کے جلدی فائل لے آ، میں جا کے گارڈ سے اپنا فوجی ہونے کی حیثیت سے بات کرتا ہوں، میں جنرل ہوں اور جو ہے ٹرین کو میں کچھ ذرا رکوا دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. وہ ڈرائیور چلا گیا. میں گارڈ سے ملا کہ میں جنرل جاوید ناصر ہوں اور ہماری ایک ملک کی اہم فائل ہے وہ چلی گئی ہے. اس نے کہا سر آپ جنرل ہیں، جو کچھ بھی ہے ٹرین تو میں وقت پہ چلاؤں گا، آپ جانے، آپ کا کام جانے، میں بھی کسی کا ملازم ہوں اور میری ڈیوٹی کا حصہ ہے کہ یہاں اتنے منٹ ٹھہرے گی، اس کے بعد چل پڑے گی. اس نے میری کوئی سنی بھی نہ. پر جنرل جاوید ناصر کے ساتھ اللہ کی ذات کا تعلق ملا ہوا تھا. 1988 کا اوجڑی کیمپ کا واقعہ آج بھی میرے سامنے اردو ڈائجسٹ پڑا ہے. میں اس دن بھی الطاف قریشی صاحب کے پاس بیٹھا تھا اردو ڈائجسٹ میں، ان کے گھر جوہر ٹاؤن لاہور میں، بڑی شفقت کرتے ہیں. 1932 میں ان کی تاریخ پیدائش ہے، 32 میں. میں بڑے بابے ہیں، میں ان سے دعا کرانے جاتا ہوں. اللہ والا درویش آدمی الطاف حسن قریشی، اردو ڈائجسٹ کا ایڈیٹر. میں اس دن بھی ان سے کہہ رہا تھا، میں کہ سر وہ آپ نے جو ٹائٹل پہ لگائی تھی 1988 کے اوجڑی کیمپ میں جب سارا اسلام آباد، اور جس میں خاقان عباسی مر گیا تھا، شاہد عباسی کا باپ، اس بم دھماکے میں موجودہ وزیر اعظم شاہد عباسی، اس کا باپ خاقان عباسی، اسی دھماکے میں ایک بم گولہ گرا تھا، وہ شہید ہو گیا تھا. آج بھی اردو ڈائجسٹ کے ٹائٹل پہ وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے. جنرل جاوید ناصر کی بغل میں سٹک ہے جرنیلوں والی اور فوجی کام کر رہے، اور اس کو دیکھ کے کئی گورے مسلمان ہو چکے تھے کہ وہ کہتے تھے یہ ممکن ہی نہیں ہے ایٹمی لباس پہن کے. اور کہنے لگا میں نے کہا تھا اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کہنے سے حدیث میں آتا ہے آگ بجھ جاتی ہے. اور میں نے کہا تھا گناہوں سے توبہ کرنا. اور اس وقت رمضان تھا، آپ میں سے کسی کو یاد ہو رمضان تھا. میں نے کہا سارے فرض فوجیوں کا روزے رکھنا، گناہ کبیرہ سے توبہ کر لو، اللہ کی مدد آ جائے گی. اور قلنا یا نارو کونی بردم وسلامن، یہ آیت پڑھنا اعمال کی وجہ سے سارا مارکا طے ہو گیا، سب اسلام آباد محفوظ ہو گیا. کچھ تھوڑا سا جانے گئی، باقی حفاظت کا نظام بن گیا. وہ جنرل جاوید ناصر جس کو ضیاء الحق نے رات کے سوتے ہوئے اٹھایا تھا، مجھے جنرل صاحب نے بتایا کہ جا کے تو یہ کمان سنبھال، اس وقت جتنا وہاں اسلحہ پڑا ہے اور وائٹ فاسفورس پڑا ہے، یہ فلاں فلاں چیزیں، ان پہ اگر پانی پھینکیں گے تو اور آگ لگ جائے گی، وہ الٹا نظام ہے سارا. اور کہا کہ وہ نظام سنبھالا اعمال کی برکت سے، تدبیروں سے اللہ نے سب کو اٹھا کے مٹی کر دیا. جنرل صاحب کہنے لگے تو بھاگ کے جا. اس نے بات نہ مانی، اس نے کہا ٹرین وقت پہ چلے گی. اب انہوں نے کیا کیا؟ اب سنے ذرا وہ کام جو کیا، وہ ذرا کام سنے. جنرل جاوید ناصر اللہ اس کی عمر میں برکت دے، کیا عظیم آدمی ہے. ہماری فوج میں بعض ایسے ستارے ہیں، بعض ایسے برکت ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے سچ کہہ رہا ہوں ہمارا نظام چل رہا ہے. بعض اللہ والے ایسے ہیں، بعض اللہ والے ایسے ہیں. جس دن شاہد عباسی وہ شہد خان وزیر اعظم بنانا، میں نے کہا باپ کی شہادت، ہماری روحانی منزل مری کے ساتھ اس کا گھر ہے وہاں، میں نے کہا باپ کی شہادت نے اس کو وقت کا بادشاہ بنا دیا، وقت کا بادشاہ بنا دیا. گمان میں نہیں ہوگا، اس کے خیال میں نہیں ہوگا، باپ کی شہادت نے وقت کا بادشاہ بنا دیا. شریف آدمی ہے خود بھی. جنرل صاحب کہنے لگے میں نے جانماز بچھائی اور نفل پڑھنے شروع کر دیے ٹرین میں قبلہ رخ کا تعین کر کے. چلو چل پڑے گی ٹھیک ہے.
नफिल पढ़ने के बाद इधर उधर देखा, ड्राइवर आया और ट्रेन भी खड़ी हुई है। वो तो कहने लगा अभी चलनी है मैंने। फिर मैंने और 2 नफिल शुरू कर दिए कि अल्लाह तू मदद फरमा, मेरी फाइल थी बड़ी अहम, मैंने वो तो साथ लेके जानी थी, फाइल वहां है, मैं जा रहा हूं, आगे बड़े अफसर बैठे हैं, उनसे डिस्कस करने हैं केस जो भी है। इतनी देर में ड्राइवर सलाम फेरा तो ड्राइवर आके मुझे फाइल दे दिया। मैंने कहा तू जा। ट्रेन फिर भी ना चली और मैं बैठा तो आया गार्ड, कहते मौलवी साहब माफ कर दें, कोई दुआ करें, ट्रेन चल नहीं रही। जनरल साहब माजरत है आपसे, मैंने आपको सिर्फ इंसान आदमी समझा था। आदमी आदमी अंतर है, कोई हीरा है कोई कंकर है। अरे अमाल में बड़ी ताकत है, ताकत है। तो जनरल साहब कहने लगे अच्छा ठीक है चलाओ चलाओ। कहने लगे बस इधर। मैंने कहा ठीक है चलाओ। उधर जाके उसने ट्रेन चलाई तो ट्रेन चल पड़ी, ट्रेन चल पड़ी। तो कहता है मैं करूंगा नहीं होगा, मैं कह रहा तू कर। आज भी वही की बरकत वही है जो पहली सदी में थी। हमारे गुनाहों के बावजूद भी, नाफरमानियों के बावजूद भी, हमारी मासियत के बावजूद भी आज भी वही की बरकत वही है। कांपता है दिल तेरा, अंदेशा है तूफान से क्या, ना खुदा तो बहर तो, कश्ती भी तो साहिल भी तो, वाए नाकामी तो, मोहताज साकी हो गया। मैं भी तो मीना भी तो, साकी भी तो, महफिल भी तो, मैं भी तो मीना भी तो, साकी भी तो, महफिल भी तो।